بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ما بعد، اعتکاف کے بارے میں کچھ مذاکرہ ہوا ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فضائل رمضان میں اعتکاف کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں. فصل ثالث اعتکاف کے بیان میں. اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنا. احناف کے نزدیک اس کی 3 قسمیں ہیں. احناف یعنی حنفیہ. ایک واجب جو منت اور نظر کی وجہ سے ہو، جیسے کہ کوئی شخص یوں کہے اگر میرا فلاں کام ہو گیا، میرا بیٹا بیمار ہے اس کا صحت ہو گئی، میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہے، اللہ وہ کام پورا ہو گیا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا. یا بغیر کسی کام پر موقوف کرنے کے یوں ہی کہہ دے کہ میں نے اپنے اوپر اتنے دنوں کا اعتکاف لازم کر لیا، تو اس نظر اور منت کی وجہ سے یہ اعتکاف جتنے دنوں کا اس نے نیت کی ہو لازم ہوتا ہے. اور جتنے دنوں کی اس نے اعتکاف کی نیت کی ہے اتنے دنوں کا اعتکاف روزے کے ساتھ پورا کرنا ضروری ہے. روزے بھی رکھنا ہوں گے اور اعتکاف بھی کرنا ہوگا. یہ تو ہے واجب اعتکاف. دوسری قسم سنت ہے جو رمضان المبارک کے آخر عشرے میں ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عادت شریفہ ان ایام میں اعتکاف فرمانے کی تھی. جیسے کہ آج کی رات سے ہمارے یہاں یہ سنت کا ٹائم شروع ہوگا اور عشرہ اخیرہ شروع ہوگا، تو اسی دوسری قسم کا انشاءاللہ آئندہ کچھ اور مزید تفصیل سے تذکر آ رہا ہے. تیسرا اعتکاف نفل ہے. اس کے لیے نہ کوئی دنوں کی مقدار متعین ہے، جتنے دن کا چاہے اور جتنے وقت کا چاہے کر سکتا ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی پوری زندگی اعتکاف کی نیت کر لے کہ جب بھی میں مسجد میں آؤں گا اعتکاف میرا نفلی اعتکاف رہے گا، اور باقاعدہ یہاں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرے جتنا بھی اس کا ٹائم ملتا ہو، تو یہ نفل اعتکاف کہلاتا ہے. اس کی مقدار کوئی متعین نہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے اعتبار سے انسان اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہوا، جب تک وہ مسجد میں ہے اعتکاف رہے گا، اور مسجد سے نکل گیا ختم ہو گیا، پھر آیا پھر شروع ہو جائے گا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مسلک ہے اور اسی کے اوپر فتویٰ ہے. اس لیے ہر شخص کے لیے مناسب ہے کہ جب وہ مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیا کرے. کہ مسجد میں آنے کی وجہ سے نماز وغیرہ میں مشغول رہے گا وہ مستقل عبادت، اور اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہوا ہے تو اعتکاف کا بھی ثواب. حضرت شیخ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اپنے والد مولانا یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ و برد اللہ مصدعہ کو ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا کہ جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو پہلے دہنا پاؤں جو سنت ہے داخل فرماتے اور اعتکاف کی نیت فرماتے تھے. اور بسا اوقات خدام کی یعنی آپ کے خادموں کی اور آپ کے شاگردوں کی تعلیم کی غرض سے کبھی بلند آواز سے بھی نیت فرماتے تھے. مسجد میں داخل ہونے کا جو طریقہ ہے الحمدللہ بار بار ہمارے سامنے آتا ہے. پہلے دہنا پاؤں رائٹ فوٹ مسجد میں داخل کریں گے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کے آگے اگر پڑھنا چاہے تو اللہم اغفر لی ذنوبی، یہ دعائیں ہو گئی. اب اس کے بعد بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف. عربی میں ہو تو عربی میں کر لیں، عربی میں یاد نہ ہو تو کسی بھی لینگویج کے اندر کسی بھی زبان میں یہ نیت کر لے کہ اللہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. بس یہ
سنت یعنی نفل، مراد یہاں پر نفل ہوگا۔ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو گئے تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ ذرا زور سے نیت کرتے تھے تاکہ دوسرے جو خادم ہوتے تھے ان کو بھی توجہ ہو جائے اور وہ بھی اعتکاف کی نیت کر لے۔ تو جتنی دیر مسجد میں رہیں گے اعتکاف رہے گا، اور جب مسجد سے نکل جائیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ ابھی ہمارے یہاں جو الحمدللہ آج کی رات سے 10 دنوں کے اعتکاف کی نیت کر کے جو رہیں گے، باقاعدہ سنت موقدہ جو ہے، تو الحمدللہ ان کا سنت موقدہ اعتکاف ادا ہوگا۔ بعض لوگوں کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، پورے 10 دنوں کے اعتکاف کو نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے 3 دن 2 دن 4 دن نفل اعتکاف کرنا ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے، جب چاہے اپنی مرضی کے اپنے ایام کے اعتبار سے 1 دن کے لیے آگے 2 دن کے لیے آگے کرایہ ہے، اس کی بھی باقاعدہ فضیلت ہے۔ 1 دن اعتکاف کرو اس کی بڑی فضیلت ہے، جیسے آگے آ رہا ہے۔ تو اگر باقاعدہ سنت موقدہ اعتکاف کرنے کا ٹائم نہ ہو تو جتنے دنوں کے بھی اعتکاف کرنا چاہے، مرد ہوں عورتیں ہوں، 1 دن کا 2 دن کا 3 دن کا، وہ البتہ نفل اعتکاف ہوگا، لیکن پھر بھی ثواب تو اس کا بھی ہے۔ سنت موقدہ اعتکاف کو مستقل ثواب ہے، اور نفل اعتکاف بھی اعتکاف ہے اور اس کا بھی یقیناً ثواب ہے۔ اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہمیشہ اعتکاف فرماتے تھے اور اہتمام سے اعتکاف فرمایا۔ کسی سال بھی آپ نے اعتکاف کو نہیں چھوڑا، کسی سال بھی۔ 10 سال آپ کا مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد قیام رہا ہے، کسی سال بھی آپ نے اعتکاف نہیں چھوڑا۔ بس وہی جب غزوہ بدر ہوا اور آپ سفر میں تھے، سفر کی وجہ سے آپ اعتکاف نہ فرما سکے، وہ بات الگ ہے، ورنہ مدینہ منورہ میں جب قیام ہوتا تھا تو اعتکاف ضرور فرمایا کرتے تھے۔ معتکف کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ وہ کسی کے دروازے کے اوپر، کسی کے در کے اوپر جا پڑے کہ جب تک میری درخواست قبول نہ ہو میں ٹلنے کا نہیں، میں جو مانگ رہا ہوں آپ میری مانگ پوری کریں، میری جو سوال ہے اس کو پورا کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں یہاں بیٹھا رہوں گا۔ تو معتکف کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہاں مراد تیرے سے مراد اللہ جل جلالہ و من والوں کی ذات اقدس مراد ہے۔ یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، یہ معتکف کا حال ہوتا ہے۔ اگر حقیقتاً اس کیفیت کے ساتھ انسان اعتکاف کرے گا تو جس طرح دنیا کے اندر کوئی سوال کرنے والا کسی کے دروازے میں جا کے بیٹھ جائے کہ جب تک میرا سوال پورا نہیں ہوگا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، تو گھر کا مالک چاہے سخت دل کا بھی ہو مگر اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے اور وہ بھی کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ تو رب ذوالجلال کی کریم ذات تو بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے، بلکہ وہ تو بے بہانہ بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ تو وہ داتا ہے، اللہ کو خطاب کر کے شاعر کہہ رہا ہے، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھ لیے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ یہ پورا ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پیغمبر بنایا گیا اس واقعے کی طرف۔ اس لیے جب کوئی شخص اللہ کے دروازے پر دنیا سے کٹ کر منقطع ہو کر جا پڑے تو اس کے نوازے جانے میں کیا تعامل ہو سکتا ہے، اور اللہ جل شانہ جس کو اکرام فرما دے اور اس کے بھرپور خزانوں کو کون بیان کر سکتا ہے۔ اس کے آگے ابن علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصد اور اس کی روح دل کو اللہ کی پاک ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے۔ اس لیے اعتکاف بھی ہو اور ہم رات دن بیٹھ کر باتیں کرتے رہیں اور اللہ کے ساتھ مناجات کے بجائے بس باتوں میں اپنا ٹائم گزر جائے تو یہ اعتکاف کی روح کے خلاف ہے۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ بس دل اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے، کہ ہم گھر کو چھوڑ کر آ گئے، اپنے بچوں کو چھوڑ کر آ گئے، سب طرف سے ہٹ کر اسی کے ساتھ ہم مجتمع ہو گئے اللہ کے ساتھ، اور ساری مشغولیتوں کے بدلے میں اسی کی پاک ذات میں مشغول ہو جائے اور اس کے غیر کی طرف سے منقطع ہو کر ایسی طرح اللہ کی ذات کی طرف لگ جائے کہ خیالات تفکرات سب کی جگہ اس کا پاک ذکر، اس کی محبت دل میں آ جائے، حتیٰ کہ مخلوق کے ساتھ انس سے اور مخلوق کے ساتھ تعلق اور محبت کے بدلے میں اللہ جل جلالہ و من والہ کے ساتھ انس سے پیدا ہو جائے۔ تنہائیوں میں ہم بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہوں، لا الہ الا اللہ زبان پر ہو، کبھی دعائیں ہو رہی ہیں، کبھی
توبہ استغفار ہو رہا ہے، کبھی قرآن پاک کی تلاوت ہے، کبھی درود شریف ہے، تنہائی میں بیٹھ کر. تو یہ تنہائیوں میں بیٹھ کر اعتکاف میں یہی ہوتا ہے، تنہائیوں میں بیٹھ کر انسان اللہ کو یاد کرتا ہے. یہ تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے محبت، اللہ سے دوستی اور اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے اور دل اس میں لگ رہا ہو، یہ ہمارا دل کا اللہ کے ساتھ تنہائیوں میں لگنا قبر کی وحشت میں کام دے گا. قبر میں کون ہوگا؟ قبر میں اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہوگا. تو دنیا میں ہم نے تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا ہوگا، اللہ کا ذکر کیا ہوگا، تو انشاءاللہ قبر کے اندر جہاں اللہ کی پاک ذات کے سوا نہ کوئی مونس ہوگا، نہ کوئی دل بہلانے والا ہوگا. اگر دنیا ہی میں دل اللہ کے ساتھ مانوس ہو چکا ہے اور تنہائیوں میں گھنٹوں بیٹھ کر یا جتنا بھی ٹائم بیٹھ کر ہم نے اللہ کیا ہوگا، تو انشاءاللہ قبر کے اندر جا کر یہ تنہائیوں میں اللہ کا یاد کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا، اللہ سے انس پیدا کر لینا، انشاءاللہ قبر میں بہت کام دے گا. اور وہاں کس قدر لذت سے وقت گزرے گا ہمارے قبر کے اندر، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آج بیچارے کتنے ہمارے مرحوم جو ہمارے ساتھ قبروں میں ہیں، انشاءاللہ جو دنیا میں اللہ کے ساتھ محبت پیدا کر کے گئے ہوں گے، تنہائیوں میں اللہ کا ذکر کیا ہوگا، اللہ سے ان سے پیدا کر لیا ہوگا، انشاءاللہ وہ قبر کے اندر بڑی راحت میں ہوں گے. دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے، بس اللہ کا دھیان لے کر میں بیٹھا رہوں، مراقبے کے اندر ہو، زبان پر اللہ کا ذکر ہو، کبھی ذکر جہری ہو، کبھی ذکر قلبی ہو. بہرحال اس طریقے سے انسان دنیا میں یہ وقت گزارے گا اور اس طریقے سے انشاءاللہ تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرے گا. تو یہ قبر کی تنہائیوں میں بہت ہمارے لیے مددگار ہوگا. صاحب مراقب فلاح فرماتے ہیں کہ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو، یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو افضل ترین اعمال میں سے ہے. اس کی خصوصیت حد احساس سے خارج ہیں، یعنی کیا اس میں فضیلت ملے گی انسان ان کو شمار نہیں کر سکتا. کہ اس میں اپنے دل کو دنیا و مافیہ سے یکسو کر لینا ہے، دنیا و مافیہ سے اپنے آپ کو کاٹ کر الگ کر کے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو لگا دینا ہے اور نفس کو مولا کے سپرد کر دینا اور آقا کی چوکھٹ کے اوپر جانا ہے. پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منت درباں کیے ہوئے. نیز اس میں ہر وقت عبادت میں مشغولی ہے کہ آدمی سوتے جاگتے ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ تقرب ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف آہستہ آہستہ چلتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. نیز اعتکاف کے اندر اللہ کے گھر پر پڑ جانا ہے اور کریم میزبان ہمیشہ اپنے گھر آنے والے کا اکرام کرتا ہے. نیز اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جانا ہے کہ دشمن کی یعنی شیطان کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکے گی، وغیرہ وغیرہ بہت سے فضائل اور خواص اس اہم عبادت کے ہیں. مسئلہ: مرد کے لیے سب سے افضل جگہ مکہ مکرمہ کی مسجد ہے، مسجد حرام، پھر مدینہ منورہ علی صاحبہ الف تحیۃ السلام کی مسجد نبوی ہے، پھر اس کے بعد بیت المقدس. کتنے ماشاءاللہ سعادت مند حضرات تھے، ابھی بھی ہوں گے، باقاعدہ وہاں جاتے ہیں رمضان گزارنے کے لیے، اور کوئی مکہ مکرمہ میں اعتکاف کرتا ہے، کوئی مدینہ منورہ میں، اور پھر اس کے بعد بیت المقدس. کچھ ایسے بھی سعادت مند ہوتے ہیں کہ وہ بیت المقدس جا کے اعتکاف کرتے ہیں، تو یہ سب سے افضل جگہ ہے. پھر اس کے بعد اپنے شہر کی جامع مسجد، اور پھر اس کے بعد اپنے محلے کی مسجد. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کرے اس میں 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو. امام ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک خالی مسجد ہونا بھی کافی ہے اگرچہ جماعت نہ ہوتی ہو، لیکن جب مسجد ہوگی اور معتکفین ہوں گے تو جماعت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر آگے حضرت شیخ فرماتے ہیں جو آج کل ہمارا ایک اہم مسئلہ بھی ہے اور ایک بہت بہترین موقع بھی ہے. عورت کے لیے حضرت شیخ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، عورت کے لیے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے. اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد کے نام سے متعین نہ ہو، فکس نہ ہو، تو کسی کونے کو اب مخصوص کر لے کہ بھئی یہاں میرا اعتکاف ہوگا. عورتوں کے لیے اعتکاف بنسبت مردوں کے زیادہ آسان ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کاروبار بھی گھر کی لڑکیوں وغیرہ سے لیتی رہیں اور مفت کا ثواب بھی حاصل کرتی رہیں.
تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ مردوں کی بنسبت عورتوں کے لیے اعتکاف زیادہ آسان ہے، مگر اس کے باوجود عورتیں اس سنت سے گویا بالکل ہی محروم رہتی ہیں، ماحول نہیں ہے اس وجہ سے، ورنہ جب ماحول بن جاتا ہے تو ماحول بننے کی وجہ سے انشاءاللہ شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسا ذکر کیا گیا تھا کہ اس سال مردوں کے لیے تو اعتکاف کی شکل ذرا مشکل ہے، مگر عورتوں کے لیے بہت آسان ہے۔ اس سال مرد گھر میں ہے، بیٹے گھر میں ہے، آج تک وہ بیٹوں کے اپنے شوہروں کی خدمت کرتی تھی، اب بیٹے اپنی ماں کی خدمت کریں، شوہر اپنی بیوی کی خدمت کرے کہ تو اعتکاف کر، کھانے پکانے کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں، جو کام ہوگا میں کروں گا، بیٹے کریں گے۔ اور گھر کے اندر بیٹیاں بھی ہوتی ہیں چھوٹی موٹی، وہ بھی کام کر لیتی ہیں۔ اس لیے ماشاءاللہ کرو ہمارے گھروں میں آج کا دن ہے مشورے کر لیں، آپس کے اندر ترتیب بنا لیں، اور ترتیب بنا کر گھر میں سے کوئی ایک عورت یا 2-3 عورتیں اعتکاف کر لے، جیسا موقع ہو، تو انشاءاللہ یہ ان کے لیے اس سال بہت اچھا موقع ہے۔ مسجدوں میں جو کثیر تعداد کے اندر معتکفین ہوتے تھے، اب مسجدوں کے اندر اس سال وہ کثیر تعداد میں مرد نہیں ہے۔ اللہ کرے ہمارے گھروں کے اندر مستورات اعتکاف کر کر کے اپنے لیے امت کے لیے دعائیں کریں۔ اس وقت دعاؤں کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر تنہائیوں میں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، امت کے لیے، امت کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، جہاں جہاں بیچارے مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد کے لیے، اور ہماری مسجدیں جلدی سے آباد ہو جائیں اس کے لیے، وغیرہ وغیرہ، دنیا آخرت کے خیر کے لیے، ایسے ایک جماعت رمضان کے آخر عشر کے اندر دعاؤں میں مشغول ہو۔ ہمارے گھر کے نیک عورتیں اللہ والیاں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور گھروں میں ترتیب اور مشورے کر کے اعتکاف ہو جائے گھر گھر میں، تو الحمدللہ مسجدوں میں اس وقت کثیر تعداد میں معتکفین نہیں ہے، تو اللہ کرے گھروں کے اندر یہ اعتکاف کی سنت زندہ ہو جائے۔ اگر اتفاق سے سنت اعتکاف نہ ہو، جیسا کہ ابھی گزرا، نفل اعتکاف ہو جائے 2 دن کا، 3 دن کا، 4 دن کا، آپس کے مشورے سے کر کے، باقی سنت اعتکاف ہے تو اس کے ذرا کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال جیسی بھی شکل ہو، اللہ کرے یہ سنت ہمارے گھروں میں زندہ ہو جائے۔ جیسا کل ذکر کیا گیا تھا، امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد بھی بڑے اہتمام سے اعتکاف فرمایا کرتی تھیں مستورات، امہات المومنین ازواج مطہرات۔ تو ہمارے لیے بہت بڑا اسوہ ہے، ہماری ماں بہنوں کے لیے بہت بڑا نمونہ اور سمپل ہے۔ ماشاءاللہ مردوں سے زیادہ عورتوں کے اندر بھی عبادت کا شوق ہوتا ہے، اور اللہ ان رمضان کے دنوں میں اور زیادہ وہ عبادت میں لگتی ہیں۔ اللہ کرے یہ اعتکاف والی سنت بھی گھروں میں زندہ ہو جائے، اللہ پاک اس میں مدد فرمائے اور اس کی شکل پیدا فرمائے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں ایک مرتبہ پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے میں بھی، پھر ترکی خیمے میں سے، یعنی جہاں کے لیے چادروں سے خیمہ بنایا گیا تھا، جیسا مسجدوں میں بھی ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے روم بنائے جاتے ہیں، تو اسی کی یادگار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خیمے میں معتکف تھے اور اعتکاف فرما رہے تھے، آپ نے اپنا سر مبارک باہر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف لیلۃ القدر، شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرے میں کیا کہ پہلے عشرے میں لیلۃ القدر مل جائے، مگر نہیں تھی، پھر اسی لیے دوسرے عشرے میں کیا، مگر دوسرے عشرے کے اندر بھی وہ لیلۃ القدر نہیں ہوئی۔ پھر مجھے کسی بتلانے والے نے، اور بتلانے والا فرشتہ ہی ہے، اس نے بتلایا کہ وہ رات یعنی لیلۃ القدر اخیر عشرے میں ہے، لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلائی گئی تھی، پھر بھلا دی گئی، یعنی فکس طریقے سے کہ یہ فوراً رات متعین ہوتی ہے، مگر بعد میں دل میں سے نکال دیا گیا، اس میں حکمت ہے۔ البتہ اس کی ایک علامت بتائی گئی، اس کی ایک علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد صبح کی نماز میں سجدے میں کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ میرے خواب کے اندر یا کسی طریقے سے بتایا گیا کہ لیلۃ القدر کی ایک نشانی یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھیں گے تو آپ مسجد کے اندر جہاں سجدہ فرمائیں گے، آپ کے سر مبارک میں مٹی لگی ہوگی، کیچڑ ہوگا۔ یہ کس طرح ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمانے کے اندر مسجد نبوی کا روح ہماری طرح نہیں تھا، بلکہ کھجور کے شاخیں رکھی ہوئی تھی، جیسے کہ گاؤں کے اندر پہلے زمانے کے اندر جھوپڑے ہوتے تھے، اور جھوپڑے کے اندر اسی طریقے سے کھجور وغیرہ پتے وغیرہ لگا دیے جاتے ہیں، تو اس میں بارش ہوتی ہے تو پانی گرتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پانی گرا، مسجد نبوی میں فلور تھا، کارپیٹ یا کوئی پتھر وغیرہ نہیں تھے، تو اس پانی کے اور بارش کے ہونے کی وجہ سے اس رات میں جب آپ نے صبح کو سجدہ فرمایا تو آپ کے چہرے انور کے اوپر
اور آپ کی پیشانی مبارک کے اوپر اس کے آثار تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی، وہ ٹپکی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر دیکھا، اور وہ 21ویں رات کی صبح تھی۔ لہٰذا 21ویں رات جو آج سے شروع ہو رہی ہے، طاق راتوں میں عام طبع ہوتی ہے، اس لیے 21 ہے، اور 23، 21، 22، 25، 27، 29، اور معتکف تو پورے 10 دن، اور ایسے جو معتکف نہیں وہ بھی 10 دن کچھ نہ کوئی اہتمام کریں تو انشاءاللہ بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اعتکاف کی ہمیشہ رہی ہے۔ اس مہینے میں جس کا اوپر تذکرہ آیا پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا، اور جس سال آپ کا وصال ہوا ہے اور دنیا سے آپ تشریف لے گئے اس سال 20 روز کا اعتکاف فرمایا تھا۔ لیکن اکثر عادت شریفہ چونکہ آخر عشرے ہی کے اعتکاف کی رہی ہے، اس لیے علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ یہی ہے، آخری 10 دن کا اعتکاف۔ اور حدیث سے بالا آگے اوپر والی حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اعتکاف کی بڑی غرض اور اعتکاف کا بڑا مقصد شب قدر کی تلاش ہے، اور حقیقت میں اعتکاف اس کے لیے بہت ہی مناسب ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سو بھی رہا ہو تب بھی وہ چونکہ عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، لہذا اس کو وہ رات عبادت ہی کی حالت میں مل جائے گی، چاہے سو رہا ہو تب بھی اس کو انشاءاللہ اعتکاف کی برکت سے شب قدر مل جائے گا۔ نیند اعتکاف میں چونکہ آنا جانا اور ادھر ادھر کے کام بھی کچھ نہیں رہتے، اس لیے عبادت اور کریم آقا کی یاد کے علاوہ کوئی مشغلہ نہیں رہتا، اس لیے شب قدر کے قدر دانوں کے لیے اعتکاف سے بہتر کوئی صورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم اول تو صالح رمضان میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام و کثرت فرماتے تھے، لیکن اخیر عشرے میں کوئی حد نہیں رہتی تھی، رات کو خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے ازواج مطہرات وغیرہ کو بھی جگانے کا اہتمام فرماتے تھے، جیسا کہ صحیحین کی متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اخیر عشرے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم لنگی کو مضبوط باندھ لیتے اور راتوں کا احیاء فرماتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جگاتے۔ لنگی باندھنے سے کوشش میں اہتمام کی زیادتی بھی مراد ہو سکتی ہے، اور اپنے گھر والوں میں سے بالکل احتراز بھی مراد ہو سکتا ہے، اور خالص اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو جانا اور راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزار دینا اس حدیث سے مفہوم ہوتا ہے۔ اس لیے بھائی دوستو، آج کی رات سے ہمارے جو ایام اور راتیں شروع ہو رہی ہیں بہت قیمتی راتیں ہیں، بہت برکت والی راتیں ہیں۔ شب قدر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، خیر من الف شہر کہا گیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ شب قدر 1000 راتوں کے برابر ہوتی ہے، فرماتے کہ نہیں، یہ بات سمجھ مشہور بھی ہو گئی ہے مگر صحیح نہیں۔ اس لیے کہ اگر یہی بات ہوتی تو قرآن پاک میں یوں کہا جاتا لیلۃ القدر کا الف شہر، تو الف شہر نہیں فرمایا ہے، خیر من الف شہر فرمایا ہے، 1000 راتوں سے بہتر۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منیمم اس کی مقدار 1000 راتیں ہیں، اور اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر کتنی ہے وہ تو اللہ جانتا ہے۔ 1000 مہینوں سے کتنے مقدار آگے بڑھ رہی ہے، کتنی کوالٹی کتنی کوانٹٹی وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ انسان جتنا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرے گا تو انشاءاللہ 1000 مہینے کے برابر تو یقیناً ہے، لیکن مزید اخلاص ہو، مزید طلب ہو، مزید شوق ہو، اور مزید دل کے اندر جذبہ ہو اللہ کو راضی کرنے کا، اپنی آخرت کو بنانے کا، تو پھر 1000 راتیں نہیں، 1000 راتوں سے بھی زیادہ ہوں گی، اور کتنی زیادہ ہوگی خیر کا لفظ ہے، اللہ کے خیر کی کوئی مقدار متعین نہیں، ان کے یہاں تو دینے کے لیے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں، ان کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو 1000 راتوں سے بڑھ کر 2000 مہینے کے برابر بنا دے، 3000 مہینے کے برابر بنا دے اس ایک رات کو، اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اسی لیے راتیں غفلت میں گزارنے کی نہیں ہے۔ ان راتوں کے اندر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم جتنا ہو سکے، ہماری طاقت جتنی ہو، نمازیں ہیں، تلاوت ہے، ذکر وغیرہ میں گزاریں، اور اگر تھک جائے تو سو جائیں یا خاموش بیٹھ رہیں، باتوں میں اپنے ٹائم کو نہ گزاریں۔ بہت ضروری امپورٹنٹ بات ہو بس وہ ٹھیک ہے، اور گناہ سے تو بہت بچیں، غیبت سے، کسی کی تحقیر کرنے سے، کسی کی مذاق اڑانے سے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی گناہ کرنے میں، اس سے تو بہت بہت بچیں، اور باقی جتنا ہو سکے عبادت وغیرہ میں، دعا وغیرہ میں گزار دیں۔ انشاءاللہ تفصیلات آگے آتی رہیں گی، روزانہ کچھ نہ کچھ ایسی تعلیم ہوتی رہتی ہے، ہم اپنے گھر میں بھی تعلیم کریں، فضائل رمضان کی تعلیم کریں،
لیلۃ القدر کے بارے میں پوری ایک فصل ہے، اس کو ہم گھر میں تعلیم کریں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بچوں کے اندر بھی، گھر کے افراد کے اندر بھی ان راتوں کی قدر پیدا ہوگی، شب قدر کا اہتمام ہوگا اور شب قدر کی تمنا اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش ہوگی۔ لہٰذا گھروں میں بھی تعلیم کی جائے اور جو کچھ تعلیم ہوتی ہے اس کو بھی ہم سن کر عمل کی نیت سے اس کو سنیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور راتوں کا اہتمام مجھ کو، آپ کو، پوری امت کو نصیب فرمائے۔ اخلاص کے ساتھ رہنا اور اخلاص کے ساتھ اللہ کا یاد کرنا اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا میں مشغول ہونا، جو بھی کوئی کیفیت ہو، قیام کی حالت میں ہو، رکوع کی حالت میں ہو، سجدے کی حالت میں ہو، انسان بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہو، بہرحال جس حالت میں بھی ہو، انشاءاللہ پوری تفصیل بعد میں بھی آئے گی کہ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور پورے روئے زمین کے اوپر اپنی جو ٹیم ہوتی ہے فرشتوں کی ان کو پھیلا دیتے ہیں، اور وہ ہر گھر میں آتے ہیں۔ جہاں بھی کوئی نماز میں، ذکر میں، دعا میں مشغول ہوتا ہے، وہ فرشتے آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور ان دعائیں کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ انشاءاللہ آئندہ اس کا مذاکرہ ہوگا، اور پوری فصل حضرت شیخ نے جو فضائل رمضان میں ذکر کی ہے انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے، سنیں گے، گھروں کے اندر بھی تعلیم کریں۔ غرض یہ ہے کہ یہ راتیں اور یہ دن ہماری جو باقی ہیں جتنا ہو سکے ہم قدر کر دیں۔ آئندہ سال ملا نہیں ملا، رمضان ملا نہیں ملا، اللہ کو معلوم، جو ملا ہوا ہے اس کی قدر کرتے ہوئے یہ سمجھے کہ ہماری زندگی کا ہو سکتا ہے کہ آخری رمضان ہو، جتنا ہو سکے اپنا آپ کو لگا دیں۔ بلکہ حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھیں، اس کے بعد والی نماز ملے گی کہ نہیں ملے گی اللہ کو معلوم۔ تو رمضان تو بہت بڑی بات ہے، یہاں تو ایک دن اور ایک نماز کے لیے کہا جا رہا ہے کہ فجر ہے تو ظہر ملے گی کہ نہیں ملے گی، تو فجر ایسی پڑھو کہ یہ اپنی زندگی کی آخری نماز میں پڑھ رہا ہوں۔ جب آخری نماز پڑھ رہا ہوں تصور ہوگا تو انسان بڑے توجہ سے وہ مشغول ہوگا، اور رمضان کو آخری رمضان سمجھے تو انشاءاللہ بڑی توجہ کے ساتھ وقت کی قدر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، پوری امت کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے متعلقین کو، ہمارے دوست احباب کو اور پوری امت کو ان دنوں میں خوب اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے تمام بھائی بہنوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، متعلقین کے لیے اور پوری امت کے لیے بہتر سے بہتر دنیا اور آخرت کے خیر کے فیصلے فرمائے، دنیا اور آخرت کا خیر عطا فرمائے۔ جہنم کے عذاب سے، جہنم سے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اللہ آزاد فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان آزاد ہونے والوں میں شامل فرما دیں۔ اللہم اجعلنا من عتقاء شہر رمضان، رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں کو جہنم سے آزادی فرماتے ہیں، ہمارا پورا گھر، ہمارے پورے رشتہ دار اور تمام متعلقین جہنم سے آزاد ہو چکے ہوں، بلکہ اللہ پاک پوری امت کو جہنم سے آزادی فرما چکے ہوں، ایسا رمضان ہم کو اور پوری امت کو عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔